خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، اور ناظرین محترم، قرآن پاک خواتین و حضرات جیسے ہم سب جانتے ہیں ہمارے لیے رہنمائی اور نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اس پر جو ہے ہمارا جو سیگمنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے صرف اسی لیے کہ ہم جو اس میں قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ سن سکیں، سمجھ سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں، اور آف کورس جو ہے قربت بھی حاصل کرنی چاہیے ہمیں خدا کی، اور جو واحد راستہ ہے قرآن پاک کو جو ہے پڑھنا، سمجھنا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور جو واحد راستہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو ناظرین محترم، پروگرام میں وقت ہو چکا ہے پیغام حق کا، جس میں آپ تفسیر قرآن پاک سنیں گے، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ہمیں، پاکستان کو، پوری مسلم امت کو، اسپیشلی غزہ کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ تفسیر قرآن پاک سنیے اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، بفضل خدا قرآن مجید کے مطالعے کا ہمارا سفر آج 20ویں پارے تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید کے اس پارے کا آغاز، اس کا پہلا رکوع اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے زبردست دلائل پر مشتمل ہے۔ انداز اس میں استفہامی ہے، سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل قاری کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات کا تذکرہ ہوا، مثلاً آسمان و زمین کا خالق کون، آسمان سے بارش برسانے والا اور اس کے نتیجے میں فصلیں، نباتات اور شگفتہ باغات اتارنے والا کون، زمین کو انسانوں کے لیے سکونت گاہ اور جائے قرار مستقر بنانے والا کون، اس زمین میں نہریں جاری کرنے والا کون، پہاڑوں کو زمین کی میخیں اور لنگر بنانے والا کون، پھر دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل، وہ حد فاصل جو انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتی، وہ حائل کرنے والا کون، پھر پکارنے والوں کی پکار سن کے انہیں مصیبتوں سے نجات دینے والا کون، خشکی اور دریاؤں میں مسافروں کو منزلوں تک پہنچانے والا کون، اور ہوائیں چلا کر ان ہواؤں کو انسانیت کے لیے خوشخبریاں بنانے والا کون، تمہیں رزق دینے والا کون، تمہاری تخلیق کرنے والا کون۔ تمام سوالات کے بعد بار بار یہ سوال کیا گیا، الہ مع اللہ، کیا یہ سارے کام کرنے والا اس رب کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ اگر یہ سارے کام اللہ رب العزت ہی نے کیے تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ معبود بھی وہی، مسجود بھی وہی، عبادت کے لائق بھی وہی۔ دانائی کا تقاضا، شعور کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کو وحدہ لا شریک مانے اور اسی کے سامنے اپنی گردن نیاز خم کرتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی راہوں میں، تبلیغ کی راہوں میں اور دعوت کی راہوں میں لامحالہ مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مخاطبین کی طرف سے مخالفتوں کے طوفان اور مزاحمتوں کی آندیاں۔ ایسے میں دائی ممکن ہے حوصلہ ہار بیٹھے اور اس کی ہمت کمزور پڑ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہاں دائی اور مبلغ کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ظاہر براہ راست مخاطب تو حضور ہیں، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پوری انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور آپ ان پر ملال نہ فرمائیے اور پریشانی میں نہ پڑیے اس سے جو یہ چالیں چل رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ مخالفین، منکرین، معاندین کا تو کام ہے، انہوں نے منصوبے بنانے، انہوں نے سازشیں کرنی ہیں۔ آپ نے دل کو تنگ نہیں کرنا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آگے چل کے کہا فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ نے توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اعتماد رکھنا ہے اللہ کی ذات پر۔ یہ کافی ہے کہ رب رب ہو کے آپ کو سند عطا فرما رہا ہے، اِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ، بے شک آپ ہی
واضح حق پر رہا معاملہ مخالفت کرنے والوں کا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ آپ جتنے مرضی خلوص کے ساتھ دعوت پیش کریں، دعوت سنے گا تو وہ جس کے اندر زندگی کے آثار ہوں گے، دعوت سنے گا تو وہ جس کی سماعتیں سلامت ہوں گی۔ یہ جو زبان رسالت سے قرآن سن کے بھی ماننے کی طرف نہیں آتے، قرآن نے انہیں موتا کہا۔ اے حبیب، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے اندر تو زندگی کے آثار ہی نہیں، اس لیے کہ اصل زندگی تو حق کو قبول کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ حق اور وہ بھی زبان رسالت سے سن کے بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا حق، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس دھرتی پر چلنے والی زندہ لاشیں اور یہ اپنی لاشوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر زمین میں رینگ رہے۔ تو فرمایا کہ ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو جو بہرا ہے، سماعت کی صلاحیتوں سے محروم ہے۔ اس لیے کہ آگے فرمایا اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر کے وہ روگردانی کر جاتے ہیں۔ گویا جو کتاب اللہ کی آیات سنے اور سن کے ماننے کے بجائے روگردانی کرے، پہلو تہی کرے، منہ پھیرے، قرآن مجید کی نظر میں وہ زندہ نہیں، قرآن مجید کی نظر میں وہ سننے والا نہیں، وہ بہرا ہے اور وہ مردہ ہے۔ گویا قرآن زندگی ہے، قرآن سے وابستگی زندگی ہے، اور قرآن سے دوری اصل موت۔ یہی پیغام قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے نام کیا گیا۔ آگے سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑا زبردست کردار بیان کیا۔ قرآن مجید کے مطالعے کے دوران ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں تو اس کردار کا تعلق حضرت موسیٰ کے قوم کے ساتھ ہے، لیکن یہ کردار صرف انہی کے دور میں نہیں تھا، بلکہ مختلف ادوار میں اس طرح کا شاندار کردار یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا بیان ہے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ سے وہ ایک قبطی مارا گیا تو جو قوم فرعون تھی وہ لوگ پلاننگ کرنے لگے حضرت موسیٰ کو گرفتار کرنے اور گرفتار کر کے سزا دینے کی۔ حضرت موسیٰ کے پاس اس وقت انہی میں سے ایک شخص آتا ہے اور قرآن مجید وہ نقشہ کھینچتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کی آخری جانب سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، کہ یہ جو رؤسائے شہر ہیں یہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ لیقتلوک، کہ وہ تمہیں قتل کر دیں، فخرج، پس آپ یہاں سے بھاگ نکلیے، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے۔ اب یہ کردار اس لحاظ سے بڑا زبردست کہ ہے وہ فرعون کے دربار میں رہنے والا، بظاہر اس کا تعلق فرعونیوں کے ساتھ، لیکن اس کا دل حضرت موسیٰ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کا دل حق کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کی ہمدردیاں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ ہم نے عرض کی کہ اس طرح کے کردار قرآن انبیاء کرام کے حوالے سے بھی قرآن نے بیان کیا۔ سورہ یاسین شریف میں سیم یہ لفظ، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی، حیات طیبہ اور سیرت طیبہ میں بھی ہمارے سامنے کچھ ایسے کردار آتے ہیں کہ جو ڈھال بن کر کے رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کے سامنے کھڑے رہے۔ دنیا والوں کی نظر میں ان کی ظاہری معاملات اور حقیقت کچھ اور تھی، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی حقیقت کچھ اور۔ قرآن مجید فرقان حمید یہاں ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اس طرح کے کردار ان کا سراغ ہمیں لگانا چاہیے، جو خود کو چھپا لیتے ہیں، جو اپنی حقیقت پہ پردے ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، آل حق کے تحفظ اور ان کے دفاع کے لیے۔ بلا شبہ اس طرح کے کردار یہ قوموں کی زندگی میں اصل ہیرو ہوتے ہیں کہ جو اپنی شناخت بھی گم کر دیتے ہیں نبی کی شناخت پر، اپنی ہستی کو فنا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہاں پہ قارون کا جہاں تذکرہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک نصیحت قرآن نے کی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کے گھر کی طلب کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ مطلب یہ کہ دنیا کو اور دین کو ساتھ لے کے چلنا،
ہمیں تو دعا بھی قرآن نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ مانا یہ کہ دانا مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو دنیا کو آخرت سنوارنے کا ذریعہ بناتا ہے اور دنیا کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ہمیں یہ سبق بھی دیا۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوا، آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہنوں اور ضمیروں کو جھنجھوڑا، وہ ذہن اور ضمیر جو غفلت میں سوئے پڑے، فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ محض یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ مانا یہ کہ جب آپ نے ایمانی راستے کا انتخاب کرنا ہے تو پھر ذہناً تیار ہونا چاہیے کہ اس راستے میں ضروری نہیں ہے کہ راستے میں ریشم ہی بچھائے جائیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں، بلکہ اس راستے میں تکالیف اور مشکلات بھی تمہیں جھیلنے پڑیں گی۔ ان تکالیف کو سہنے کا حوصلہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا چگویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتے لا الارا، کہ ایمان کی راہ بہرحال مشکل راہ ہوتی ہے، اس راہ میں انسان کو سولی پہ بھی چڑھنا پڑ جاتا ہے، جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ حقیقت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی رہنمائی فرما دی کہ تم پہلے ایسے نہیں ہو کہ جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس آزمائش میں ڈالا، لیکن اس آزمائش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے سچوں کو بھی پہچان لے اور جھوٹے بھی بالکل دنیا والوں کے سامنے آ جائیں۔ ظاہر ہے جو مشکلات تھوڑی سی آئیں اور اپنا راستہ بدل لے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں سچا اور صادق نہیں تھا۔ قرآن مجید نے جا بجا اپنے قاری کے سامنے ایک اور سبق بھی رکھا، اور وہ سبق ہے سیر فی الارض کا۔ یہاں پہ بھی فرمایا قل سیروا فی الارض، یعنی زمین میں چلو پھرو، سیر کرو۔ یہاں پھر ہم عرض کریں گے کہ قرآن مجید اپنے فالورز کو ایک کمرے میں ایک چار دیواری میں بند نہیں کرتا، بلکہ کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا کو دیکھنے اور دیکھ کر اس میں اللہ کی قدرت کے نشان ڈھونڈنے اور ان نشانوں کی تلاش کے ذریعے اللہ کی دہلیز نور تک پہنچنے کا قرآن مجید درس دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی عظیم الشان سنتوں میں سے ایک یہ بھی سنت ہے کہ آقا حضور علیہ السلام باغات کی سیر کو تشریف لے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے، اور رسول کریم علیہ السلام مختلف اسفار پر تشریف لے کر کے جاتے۔ بلا شبہ حضور کا اسوہ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مخلوق، اللہ کی یہ کائنات اور دھرتی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنی چاہیے، اس لیے کہ سفر کرنے سے ہی انسان کا ویژن وسیع ہوتا ہے، اس کے لیے بصیرت کے بہت سارے جہان اللہ تعالیٰ واہ فرما دیتا ہے اور بصائر کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ 20ویں پارے کے اختتامی کلمات میں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے ہیں، مکڑی کی سی مثال ہے۔ اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ مانا یہ کہ جس طرح مکڑی کا گھر پائیدار نہیں، اسی طرح رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جو لوگ جھکتے ہیں ان کا یہ عقیدہ پائیدار نہیں۔ اگر وہ ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں تو یہ امیدیں بھی پائیدار نہیں۔ ذرا سی ہوا چلتی ہے، مکڑی کا جالا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی جو تاریں ہیں وہ بکھر جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جو رب کو چھوڑ کے کسی اور راستے کی طرف بڑھتے ہیں ان کی زندگی بھی بکھر جاتی ہے۔ اگر زندگی سمیٹنا چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو، اس کا راستہ یہ کہ دہلیز پروردگار پہ اس کا عاجز مسکین بندہ بن کے جھک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق